अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए रिलीफ पैकेज। वजीर आला हमजा शहबाज ने 100 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। कहा, गुज़िश्ता 6 माह में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अब बिलों के झंझट से आज़ाद हो जाएं। हमजा ने हमेशा के लिए बिजली मुफ्त करने के लिए मुस्तहिक सारिफीन को सोलर पैनल देने का भी ऐलान किया। साबिक वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं, 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान नून लीग की सियासी चाल है। पंजाब हुकूमत को इस ऐलान की वजह से 160 अरब सब्सिडी देना होगी। इम्पोर्टेड हुकूमत IMF से किस्त की अदायगी के लिए भीख मांग रही है। ये हुकूमत नहीं, सर्कस है। फवाद चौधरी कहते हैं, हमजा शहबाज की अभी तक कानूनी हैसियत वाजे नहीं। फारूक हबीब ने कहा, हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तौहीन अदालत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईद पर लोड शेडिंग न करने का हुक्म। जराए का कहना है, हुकूमत ने इजाफी तेल और गैस का इंतजाम कर लिया। बिजली की तलब के मुताबिक पावर प्लांट्स चलाए जाएंगे। डिस्कोस को पूरा कोटा दिया जाएगा। डिस्कोस में बिजली की मुसलसल फराहमी मुताल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स की जिम्मेदारी होगी। ईद पर दफातर फैक्ट्रीज बंद होने से तलब में भी कमी होगी। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। हुकूमत वादे के बावजूद आवाम की लोड शेडिंग के अजाब से जान छुड़ाने में नाकाम। इमरान खान की फोन टैपिंग पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने की दरखास्त कर दी। श्री मजारी कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक फोन टैपिंग जुर्म है। इमरान खान के घर की महफूज लाइन टैप की गई। कहा जा रहा है, आजम खान के साथ एक और ऑडियो आने वाली है। ये ऑडियो आई तो न सिर्फ आइन बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी होगी। जब फोन टैप किया गया उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे। इमरान खान के खिलाफ करप्शन पर कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को निशाना बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को झूठ की सख्त बीमारी है। उनके पास कोई सबूत हैं तो सामने लाएं। ये जो ऑडियो टेप्स हैं ये उस वक्त आती हैं जब भी हुकूमत प्रेशर में होती है। ये चलती नहीं है, 24 घंटे रहती हैं, टेम्पर्ड होती हैं। ये तमाम टेप्स एक ही जगह से और एक ही तरीके से जो है वो टेम्पर करके निकाली जा रही हैं। जब भी हुकूमत दबाव में आती है इस किस्म की ऑडियो टेप्स आ रही होती हैं। सबको मालूम है तमाम टेप्स एक ही जगह से टेम्पर्ड करके निकाली जाती हैं। हालिया ऑडियो टेप भी टेम्पर्ड है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं एक अजीब व गरीब सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत के बड़े दावेदारों की कलई खुलती जा रही है। सहाफियों के साथ जो सलूक हो रहा है सब नजर आ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है ऐसे हथकंडों से तहरीकें दबाई जा सकती हैं। लोगों की आवाज दबाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। पंजाब में नून लीग ने ज्यादातर लोटों को टिकट दिए हैं। सच बात तो यह है, धांधली से इतने बड़े इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। कराची में बादलों के डेरे, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। साइट एरिया नाजमाबाद, सफूरा चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, सुपर हाईवे, गुलशन मेमार में रिमझिम। सरजानी टाउन, टेसर टाउन, यूसुफ गोट, न्यू कराची, मंगोपीर में तेज बारिश। कई दिनों से खुश्क गडाब नदी जेर आब आ गई। एतराफ के पहाड़ों से बारिश का पानी गडाब नदी में उतरने लगा। काली घटाओं और रिमझिम का लुत्फ लेने कराची वाले सी व्यू पहुंच गए। समोसे, पकौड़े और कचौरियों पर हाथ साफ किया। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के जिला आवारान में बारिशों ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात और दीवारें गिर गईं। कई मवेशी जान से गए। हब और बेला की नदियों में तुगयानी। ठट्ठा के साहिली इलाकों, केटी बंदर, घारों में मूसलाधार बारिश हुई। शिकारपुर, सजावल में बारिश शुरू होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल, सड़कें तालाब बन गईं। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक। मुजफ्फराबाद में आसमानी बिजली गिरने से खातून जान बहक। इमरान खान का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में जलसों का शेड्यूल तैयार। 7 जुलाई को लाहौर और शेखुपुरा में जलसों से खिताब करेंगे। 8 जुलाई को खुशाब और रावलपिंडी, 9 को झंग और साहिवाल, 11 को लोधरा और मुजफ्फरगढ़, 12 को भक्कर और लैया, 13 को झंग और फैसलाबाद,
14 کو ملتان اور ڈی جی خان میں خطاب کریں گے۔ عمران خان 15 جولائی کو لاہور کے 3 مقامات پر اختتامی جلسے کریں گے۔ صاحب کی تصویر جھنگ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اس کے بارے میں ہم نے شکایت درج کی ہوئی الیکشن کمشنر نے، انہوں نے کہا جی ان کو نوٹس دیا، ان کے وکیل نے جھوٹا جواب دے دی تو تھا ہی نہیں وہاں۔ پنجاب ضمنی انتخاب پابندی کے باوجود حلقوں میں ترقیاتی اسکیموں پر کام تیز۔ لیگی امیدوار نذیر چوہان کے حلقے میں ووٹرز کو مائل کرنے کے لیے نئی سڑکوں کا کام جاری۔ یاسمین راشد کہتی ہیں ضمنی انتخابات والے حلقوں میں اب بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو عطا تارڑ کی سی ٹی او جھنگ کی کرسی پر بیٹھنے کی تصویر کا نوٹس لینا چاہیے۔ نون لیگ دھاندلی کی ماہر ہے، جتنا مرضی پلان کر لیں تحریک انصاف ہی الیکشن جیتے گی۔ پنجاب ضمنی انتخاب پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ریاستی ہتھ کنڈوں کا استعمال۔ پی ٹی آئی رہنما مہر شرافت علی کو آج ضمانت پر رہائی کے بعد پولیس نے پھر گرفتار کر لیا۔ سی آئی اے پولیس نے گرفتاری کے دوران مہر شرافت علی پر تشدد بھی کیا۔ قومی احتساب بیورو میں تقرر و تبادلے منسوخ کرنے کی ہدایات جاری۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان میں ڈی جی نیب کے تقرر و تبادلوں پر الیکشن کمیشن کی کارروائی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران کی تقرر و تبادلے کا اعلامیہ فوری منسوخ کرنے کی ہدایت۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نون لیگی امیدوار رانا احسن پر 45,000 روپے جرمانہ۔ امارات اور وزارتوں سے کوئی محبت نہیں، بلوچستان کے ایشوز اور لاپتہ افراد کے معاملے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے حکومت کو صاف صاف بتا دیا۔ بی این پی رہنما اور وزیر مملکت ہاشم نوتزئی نے آئی نیوز کو انٹرویو میں کہا 5,128 افراد کی لسٹ ہے، جبری گمشدگی بل پاس کرنا اولین ترجیح ہے، ایسا نہ ہوا تو وہ بھی آزاد ہیں اور ہم بھی آزاد ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم کو لاپتہ افراد کو پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم 9 ستمبر کو لاپتہ افراد کی پیشی یقینی بنائیں۔ ناکامی پر وزیر اعظم خود پیش ہوں۔ لاپتہ افراد کیس کا تحریری حکم نامہ جاری۔ وزیر اعظم 9 ستمبر کو پیش ہوں۔ عدالت نے قرار دیا کیس میں اٹارنی جنرل کو دلائل کا آخری موقع دیا جاتا ہے۔ ہم نے نالے صاف کیے تھے، کراچی نہیں ڈوبا۔ آج جو چیف منسٹر صاحب پورے شہر میں گھوم رہے ہیں بارش کا، سے کچرا پھر نہیں اٹھا۔ تم جو کچرا جمع کرنے کے ماسٹر ہو، 15 سال کی حکومت کے بعد آج تک اگر نالے بھی نہیں صاف ہوئے۔ ہم نے نالے صاف کرائے، کچرا پھر نہیں اٹھایا جا رہا۔ سابق وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں یہ کچرا جمع کرنے کے ماسٹر ہیں، اسمبلی سے بھی کچرا جمع کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی دور حکومت میں آج تک نالے صاف نہیں ہوئے۔ ہم نے 350 میگا واٹ زیادہ بجلی دی تاکہ کراچی کی صنعتیں چلیں۔ کراچی والوں پر لوڈ شیڈنگ کا بم گرا ہے۔ کراچی والوں کو بجلی کا جھٹکا، بجلی فی یونٹ 9 روپے 42 پیسے مہنگی۔ کے الیکٹرک نے 11 روپے 34 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دی تھی۔ اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا کی کے الیکٹرک کو سستی بجلی کی فراہمی کی پیشکش۔ چیئرمین نیپرا بولے کہ الیکٹرک سستی بجلی ہوتے ہوئے کیوں نہیں لے پا رہا۔ سستی بجلی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کے الیکٹرک کا لائسنس معطل کرنے۔ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ حکومت وعدے کے باوجود عوام کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے جان چھڑانے میں ناکام۔ بجلی کا شارٹ فال 7,800 میگا واٹ کی سطح پر برقرار۔ شہروں میں 6 سے 8 اور دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن گیا۔ شہری پریشان، حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں بجلی آتی نہیں لیکن بھاری بھرکم بل آ جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں شہریوں کا صبر جواب دے گیا، سڑکوں پر نکل آئے۔ ٹائن ڈھل کوٹ روڈ اور باغ کوہالہ روڈ پر دھرنا، لات اور لیاقت پور میں بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ بجلی کے بعد ملک میں گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ پنجاب کی ٹیکسٹائل ملز کو گیس کی فراہمی 4 دن سے بند، 400 ملز کو تالے لگ گئے۔ ایکسپورٹرز کو برآمدی آرڈر پورے کرنے میں مشکلات۔ ٹیکسٹائل ملز نے ہزاروں ڈیلی ویجرز کو بھی فارغ کر دیا۔ ایپٹما کا وزیر اعظم کو خط، فوری نوٹس لینے اور گیس بحال کرنے کا مطالبہ۔ لکھا مہنگے ڈیزل سے ٹیکسٹائل ملز چلانا ممکن نہیں،
میلز کی بندش سے $1 ارب کی برآمدات کم ہوں گی۔ شہباز گل کہتے ہیں شہباز اسپیڈ کا کمال ہے، پنجاب کی 400 ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں۔ عید کی آمد سے پہلے ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو، مسالہ جات کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں، ہر چیز مہنگی، عوام بے حال، کہتے ہیں حکمران جیب بھر رہے ہیں، غریب کہاں جائے؟ 30,000 روپے تنخواہ، 15,000 کرایہ، 5,000 کا بل، گھر کیسے چلے؟ اب تو سوکھی روٹی بھی میسر نہیں۔ عمران خان کی ننھی فین ملاقات کے لیے بے چین، کب ملیں گے خان؟ بچی رو رو کر ہلکا۔ عمران خان مجھے نہیں مل رہا، میں کیا کروں مما؟ ننھی بچی کا ماں سے ہر جلسے میں جاتی ہے، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، شہباز گل کی بچی کا رابطہ نمبر شیئر کرنے کی اپیل۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے صحت کارڈ اسکیم کے فنڈز کی بندش پر وزیر اعلیٰ کے پی کا شدید رد عمل، کہا وفاقی حکومت کا اقدام قبائلی عوام کی قربانیوں کی صریحاً توہین ہے، یہ اقدام قبائلی عوام سے کیے گئے وعدے سے انحراف ہے، ترقیاتی فنڈز میں کمی سخت احساس محرومی کو جنم دے گا۔ محمود خان کا وفاقی وزیر صحت کو خط، وفاقی حکومت سے احتجاج۔ دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ دعا زہرا کے والد کے وکیل نے کہا رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے۔ سندھ اور پنجاب کے قانون میں 15 سال کی عمر میں شادی نہیں ہو سکتی۔ تفتیشی افسر اور سندھ پولیس ملزم ظہیر کو گرفتار کرے۔ اوکاڑا میں جی ٹی روڈ پر کالج کے باہر سے اغوا، طالبہ سے زیادتی، پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں خاتون سے سیکیورٹی گارڈ اور ساتھی کی مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج، 1 ملزم گرفتار۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ، کراچی میں کورونا کی بلند ترین شرح 20.61% ریکارڈ، ایبٹ آباد 5، گلگت اور پشاور 4، اسلام آباد میں شرح 3% سے زائد رہی۔ ملک میں کورونا کے مزید 2 مریض انتقال کر گئے، 675 نئے کیس رپورٹ۔ عید قرباں میں چند روز باقی، تیاریاں زور و شور سے جاری، مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا، جانوروں کے دام آسمان پر، قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے، سستے جانوروں کی تلاش کا سلسلہ جاری۔ حج کے دنوں میں خانہ کعبہ کے مناظر اور بھی روح پرور۔ سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے مکہ کلاک ٹاور سے طواف کعبہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ شعیب اختر اعزازی دعوت پر بطور اسٹیٹ گیسٹ حج کریں گے۔ میری جان کو خطرہ ہے، چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا انکشاف۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کے اجلاس میں بتایا ڈیتھ تھریٹ کی وجہ سے بلٹ پروف گاڑی میں آنا پڑا۔ رمیز راجہ نے قومی ٹیم کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا رمیز راجہ کے آنے سے پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہوا ہے۔ دورہ سری لنکا کے لیے پرجوش ہیں، کنڈیشنز کے مطابق تیاری کی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں یاسر شاہ کے واپس آنے سے اسپن اٹیک مزید مضبوط ہوا، کوشش ہے کارکردگی سے اپنی ٹیسٹ رینکنگ بہتر بناؤ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل اس بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوسوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔